پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم 8ویں جماعت کی کتاب اپنی زبان کا سبق نمبر 5 ہاکی اور ہاکی کا جادوگر پڑھیں گے، اور چونکہ یہ سبق مختصر ہے اس لیے ہم ساتھ ہی ساتھ اس کی تمام مشقیں بھی آج ہی مکمل کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اردو انفلوئنسر کو سبسکرائب کریں اور برابر میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی آپ کی طرح اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلتے ہیں اب ویڈیو کی طرف۔ چلیے سبق پڑھتے ہیں۔ ہاکی اور ہاکی کا جادوگر۔ فٹ بال، والی بال اور کرکٹ کی طرح ہاکی بھی میدانی آؤٹ ڈور کھیل ہے۔ کہتے ہیں کہ قدیم یونان اور ایران ہاکی سے ملتا جلتا ایک کھیل کھیلا جاتا تھا۔ قدیم یونان اور ایران میں ہاکی سے ملتا جلتا ایک کھیل کھیلا جاتا تھا۔ میکسیکو میں پڑوسی قبیلے دوستانہ ماحول میں ایک دوسرے کو اس کھیل کی دعوت دیتے۔ کھیل طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک چلتا تھا۔ گول کئی میل کے فاصلے پر ہوتے اور ہر ٹیم میں تقریباً 1000 کھلاڑی ہوتے تھے۔ کھیل اتنے جنگلی انداز میں کھیلا جاتا تھا کہ کبھی کبھی کھلاڑیوں کے سر پھٹ جاتے اور ہاتھ پاؤں تک ٹوٹ جاتے تھے۔ صدیوں بعد ہاکی کا کھیل فرانس میں ہاکٹ کے نام سے شروع ہوا۔ 15ویں صدی عیسوی میں یہ رود بارے انگلستان پار کر کے انگلستان یعنی انگلینڈ پہنچ گیا۔ وہاں اس کا نام ہاکی رکھا گیا۔ انگلینڈ ہی میں اس کھیل کے ضابطے بنائے گئے۔ اسکول کے لڑکے جنگلوں سے چھڑیاں کاٹتے اور ان کو موڑ کر گیندوں سے ہاکی کھیلتے۔ ابتدا میں کھلاڑیوں کی کوئی تعداد مقرر نہ تھی۔ بعد میں ایک ٹیم کے لیے 11 کھلاڑیوں کی تعداد طے کر دی گئی۔ ہاکی کا میدان 100 گز یعنی 91 میٹر لمبا اور 60 گز 54 میٹر چوڑا ہوتا ہے۔ امریکہ اور کینیڈا وغیرہ میں میدانی ہاکی، فیلڈ ہاکی کے علاوہ بند اسٹیڈیم میں برف پر ہاکی، آئس ہاکی بھی کھیلی جاتی ہے۔ ہندوستان میں ہاکی کا کھیل انگریزوں کے ذریعے پہنچا۔ 1885 میں ملک کا پہلا ہاکی کلب کلکتہ میں قائم ہوا۔ ہندوستان نے پہلی دفعہ 1928 کے اولمپک کھیلوں میں ہالینڈ کو فائنل میں ہرا کر ہاکی میں طلائی تمغہ حاصل کیا۔ اس کے بعد کے تقریباً 40 سال تک ہندوستانی ٹیم ہاکی کے کھیل میں ساری دنیا پر چھائی رہی۔ ہندوستانی ہاکی کی تاریخ میجر دھیان چند کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ وہ الہ آباد کے ایک راجپوت خاندان میں 29 اگست 1905 کو پیدا ہوئے۔ 16 سال کی عمر میں فوج میں معمولی سپاہی کی حیثیت سے بھرتی ہوئے اور میجر کے عہدے تک ترقی کی۔ وہ فوج کے ایک افسر کی نگرانی میں ہاکی کھیلنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے ایک عظیم کھلاڑی بن گئے۔ ہندوستان کی ہاکی ٹیم نے جب پہلی بار اولمپک کھیلوں میں حصہ لیا تو فائنل میں ہندوستان اور ہالینڈ کا مقابلہ تھا۔ دھیان چند اور ٹیم کے دوسرے ساتھی اچانک بیمار ہو گئے۔ کپتان بھی اس وقت موجود نہیں تھے۔ ٹیم کے مینیجر نے کرو یا مرو کا نعرہ دیا۔ دھیان چند کو تیز بخار تھا، لیکن انہوں نے سوچا کہ میں تو فوجی ہوں اور ایک فوجی کو دلیری کے ساتھ جنگ میں جانا ہی چاہیے۔ چنانچہ ہندوستانی ٹیم تمام طاقت بٹور کر میدان میں کود پڑی۔ اس میچ میں ہندوستان نے ہالینڈ کو 3 گول سے ہرایا، جن میں سے 2 گول دھیان چند نے کیے تھے۔ 1936 کے برلن اولمپک مقابلوں میں دھیان چند کو ہندوستان کی ہاکی ٹیم کا کپتان چنا گیا۔ فائنل مقابلہ ہندوستان اور جرمنی کی ٹیموں کے درمیان تھا۔ یہ مقابلہ بہت بڑا سخت ثابت ہوا۔ میچ کے درمیان گیند ہر وقت دھیان چند کی ہاکی اسٹک کے ساتھ چپکی رہتی تھی۔ گیند کو اپنے قابو میں رکھنے کے اس عجیب طریقے کو دیکھ کر تماشائی حیران رہ گئے۔ مقابلے کا انتظار کرنے والے کچھ لوگوں کو
یہ شک ہونے لگا کہ کہیں دھیان چند کی اسٹک میں کوئی ایسی چیز تو نہیں لگی ہے جو گیند کو اپنی جانب کھینچے رہتی ہے۔ چنانچہ دھیان چند کو دوسری اسٹک سے کھیلنے کے لیے کہا گیا۔ دوسری اسٹک سے بھی دھیان چند نے دھڑا دھڑ گولوں کا تانتا باندھ دیا۔ اب جرمن حکام کو یقین ہو گیا کہ جادو اسٹک کا نہیں بلکہ دھیان چند کی لچکدار اور مضبوط کلائیوں کا ہے۔ وہاں کے تماشائیوں نے اسی وقت سے دھیان چند کو ہاکی کا جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ اس اولمپک میں ہندوستانی ٹیم نے کل 38 گول کیے، جن میں سے 11 اکیلے دھیان چند ہی نے کیے تھے۔ ساری دنیا میں مشہور ہونے کے بعد بھی دھیان چند میں کبھی بھی غرور پیدا نہیں ہوا۔ وہ کہتے تھے، ہاکی کے میدان میں جو تھوڑی بہت خدمت مجھ سے ہو سکی ہے اس کا سبب ہے میرے ملک کے باشندوں کی مجھ سے محبت۔ میجر دھیان چند نوجوان کھلاڑیوں سے ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ ذاتی شہرت یا نام کے لیے نہیں بلکہ پوری ٹیم کو یکجان ہو کر کھیلنا چاہیے تاکہ ملک کا نام روشن ہو۔ ہاکی کے جادوگر کا انتقال دلی میں 3 دسمبر 1989 کو ہوا۔ اب اس سبق میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں انہیں سمجھ لیتے ہیں۔ الفاظ: قدیم، اس کا معنی ہے پرانا، قبیلہ، مشترکہ نسلی خصوصیت رکھنے والا گروہ، طلوع آفتاب، سورج نکلنا، غروب آفتاب، سورج ڈوبنا، رود بارے انگلستان، انگلش چینل، انگلینڈ اور فرانس کے درمیان کا سمندری راستہ، ضابطہ، قاعدہ، قانون، مقرر، طے کیا ہوا، اسٹیڈیم، کھیل کھیلنے کا وہ میدان جس میں کھیل دیکھنے والوں کا بھی انتظام ہو، کھلبلی، ہلچل، شور شرابہ، ہنگامہ، فائنل، آخری، طلائی تمغہ، سونے کا میڈل، مکمل، پورا، میجر، فوجی افسر، بھرتی، داخل ہونا، داخلہ، مینیجر، منتظم، محتمم، اولمپک، ہر 4 سال بعد ایک مرتبہ ہونے والے کھیلوں کے عالمی مقابلے، اسٹک، ہاکی کھیلنے کی چھڑی، جانب، طرف، جرمنی کا رہنے والا، حکام، حاکموں کی جمع، افسران، شہرت، مشہور ہونا، نام روشن ہونا، عزت حاصل کرنا، شہرت پانا، گولوں کا تانتا باندھ دیا، لگاتار کئی گول کیے۔ مشکل الفاظ کے بعد اب ہم سبق کا خلاصہ کر لیتے ہیں۔ خلاصہ: کرکٹ، فٹ بال اور والی بال کی طرح ہاکی بھی میدانی آؤٹ ڈور کھیل ہے۔ قدیم زمانے میں اس کھیل میں 1000 کھلاڑی ہوتے تھے اور اس کھیل کو اتنے جنگلی انداز میں کھیلا جاتا تھا کہ کبھی کبھی کھلاڑیوں کو زبردست چوٹیں بھی آتی تھیں۔ صدیوں بعد ہاکی کا کھیل فرانس میں ہاکٹ کے نام سے شروع ہوا اور 15ویں صدی میں انگلش چینل کے ذریعے انگلینڈ پہنچا۔ وہاں اس کا نام ہاکی رکھا گیا اور اس کھیل کے ضابطے اور کھلاڑیوں کی تعداد مقرر کی گئی۔ ہندوستان میں ہاکی کا کھیل انگریزوں کے ذریعے پہنچا۔ ملک کا پہلا ہاکی کلب 1885 میں کلکتہ میں قائم ہوا۔ پہلی مرتبہ ہندوستان نے 1928 میں اولمپک کھیلوں میں ہالینڈ کو ہرا کر سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ اس کے بعد ہندوستانی ہاکی ٹیم ساری دنیا میں چھا گئی۔ ہندوستان کی ہاکی کی تاریخ میں میجر دھیان چند، جو فوج میں ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے بھرتی ہوئے تھے اور میجر کے عہدے تک ترقی کی، وہ فوج کے ایک افسر کی نگرانی میں ہاکی کھیلتے تھے، یہاں تک کہ وہ ایک بڑے کھلاڑی بن گئے۔ پہلی بار جب ہندوستان نے اولمپک کھیلوں میں حصہ لیا تو دھیان چند نے بیمار ہوتے ہوئے بھی اپنی ٹیم کے ساتھ میچ کھیلا اور شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اس میچ میں ہندوستان کی جیت ہوئی۔ اس کے بعد انہیں ہاکی کا کپتان بنا دیا گیا۔ ہندوستان اور جرمنی کی ٹیموں کے درمیان سخت مقابلے کے دوران دھیان چند کی گیند ہاکی اسٹک سے چپکی رہی۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوئے اور کچھ لوگوں کو شک ہوا کہ دھیان چند کی اسٹک میں کوئی ایسی چیز لگی ہے جو گیند کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ لوگوں کا شک دور کرنے کے لیے دھیان چند دوسری اسٹک لے کر اس سے بھی اسی طرح کھیلے
तब लोगों को यकीन हो गया कि ये कमाल स्टिक का नहीं बल्कि ध्यानचंद का कमाल है। तभी से उनका नाम हॉकी का जादूगर पड़ गया और वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। शोहरत याफ्ता ध्यानचंद में फिर भी गुरूर की झलक नज़र न आई। उनका कहना था कि हॉकी के मैदान में जो थोड़ी बहुत खिदमत मुझसे हो सकी है उसका सबब मेरे मुल्क के बाशिंदों की मुझसे मोहब्बत है। उनका कहना ये भी था कि टीम को पूरी लगन और मेहनत के साथ खेलना चाहिए ताकि मुल्क का नाम रोशन हो। उन्होंने जो कुछ कहा उस पर अमल भी किया। वो सिर्फ ज़ाती शोहरत के लिए नहीं बल्कि मुल्क का नाम रोशन करने के लिए खेले। चलिए अब हम इस सबक के सवालों के जवाब बताएंगे। पहला सवाल है, हॉकी खेलने के लिए कितनी जगह चाहिए? जवाब, हॉकी खेलने के लिए 100 गज़ लंबी यानी 91 मीटर और 60 गज़ यानी 54 मीटर चौड़ी जगह चाहिए। सवाल नंबर 2, कदीम ज़माने में हॉकी जैसा खेल कहाँ कहाँ खेला जाता था? जवाब, कदीम ज़माने में हॉकी जैसा खेल कदीम यूनान और ईरान में खेला जाता था। सवाल नंबर 3, फ्रांस में खेले जाने वाले खेल को क्या कहते थे? जवाब, फ्रांस में खेले जाने वाले खेल को हॉकेट कहते थे। सवाल नंबर 4, हॉकी के ज़ाब्ते किस मुल्क में बनाए गए? जवाब, हॉकी के ज़ाब्ते इंग्लैंड में बनाए गए। सवाल नंबर 5, आइस हॉकी क्या है और किन मुल्कों में खेली जाती है? जवाब, बंद स्टेडियम में बर्फ़ पर खेली जाने वाली हॉकी को आइस हॉकी कहते हैं। ये अमेरिका और कनाडा में खेली जाती है। सवाल नंबर 6, हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? जवाब, हॉकी टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। सवाल नंबर 7, ध्यानचंद कौन थे और उनकी पैदाइश कहाँ हुई? जवाब, ध्यानचंद हॉकी के अजीम खिलाड़ी थे। उनकी पैदाइश इलाहाबाद के राजपूत ख़ानदान में हुई। सवाल नंबर 8, हिंदुस्तानी टीम के मैनेजर ने करो या मरो का नारा क्यों दिया? जवाब, हिंदुस्तान की हॉकी टीम ने जब पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया तो फाइनल में हिंदुस्तान और हॉलैंड का मुकाबला था। ध्यानचंद और टीम के दूसरे साथी अचानक बीमार हो गए। कप्तान भी उस वक्त मौजूद नहीं थे। टीम के मैनेजर हर हाल में अपनी टीम की जीत चाहते थे, इसलिए उन्होंने टीम में जोश, हिम्मत और ताकत पैदा करने के लिए करो या मरो का नारा दिया। सवाल नंबर 9, लोगों को ध्यानचंद की स्टिक के बारे में क्या शक था? जवाब, लोगों को शक था कि ध्यानचंद की स्टिक में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लगी है जो गेंद को अपनी जानिब खींचे रहती है। सवाल नंबर 10, जर्मनी के तमाशाइयों ने ध्यानचंद को क्या नाम दिया? जवाब, जर्मनी के तमाशाइयों ने ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर नाम दिया। सवाल नंबर 11, हिंदुस्तान ने हॉकी में पहला तलाई तमगा किस ओलंपिक मुकाबले में जीता? जवाब, हिंदुस्तान ने पहली बार 1928 के ओलंपिक खेलों में हॉलैंड को फाइनल में हराकर तलाई तमगा हासिल किया। सवाल नंबर 12, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है? जवाब, ध्यानचंद की स्टिक से गेंद चिपकी रहती थी। इस जादूगरी को देखते हुए ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। 13वां और आखिरी सवाल है, ध्यानचंद नौजवान खिलाड़ियों को क्या नसीहत करते थे? जवाब, ध्यानचंद नौजवान खिलाड़ियों को नसीहत करते थे कि ज़ाती शोहरत या नाम के लिए नहीं बल्कि पूरी टीम को यकजान होकर खेलना चाहिए ताकि मुल्क का नाम रोशन हो। अब इसके बाद हम खाली जगह भरेंगे। नंबर 1, हॉकी डैश डैश में खेला जाने वाला खेल है। डैश में आएगा मैदान, यानी हॉकी मैदान में खेला जाने वाला खेल है। नंबर 2, हॉकी का खेल फ्रांस में डैश के नाम से शुरू हुआ। डैश में आएगा हॉकेट, यानी हॉकी का खेल फ्रांस में हॉकेट के नाम से शुरू हुआ। नंबर 3, इंग्लैंड में इस खेल के डैश डैश बनाए गए। ज़ाब्ते डैश में आएगा, इंग्लैंड में इस खेल के ज़ाब्ते बनाए गए। नंबर 4,
बंद स्टेडियम में भी डैश खेली जाती है, बंद स्टेडियम में भी हॉकी खेली जाती है। नंबर 5, 1928 में डैश को फाइनल में हराकर डैश तमगा हासिल किया। 1928 में डैश में आएगा हॉलैंड और दूसरे डैश में आएगा तलाई, यानी 1928 में हॉलैंड को फाइनल में हराकर हॉकी का तलाई तमगा हासिल किया। नंबर 6, पूरी टीम डैश होकर खेलना चाहिए। डैश में आएगा यकजान, पूरी टीम को यकजान होकर खेलना चाहिए। अब आखिरी है सवाल, वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखिए। इसमें अल्फाज दिए गए हैं, तरीक़ा, सदियों, ज़ाब्ता, हक्काम, खिदमत। अब नीचे हमने 2 कॉलम बनाए, एक तो वाहिद, जो अल्फाज वाहिद हैं उनकी जमा बनाई है, और फिर जो जमा है उसको वाहिद किया है। वाहिद वाले देख लेते हैं पहले। वाहिद में है तरीक़ा, ज़ाब्ता, खिदमत। अब इसकी जमा है तरीक़ा की तरीक़ों, ज़ाब्ता ज़ाब्ते, खिदमत खिदमात। जमा है दूसरी तरफ, दूसरा कॉलम है जमा वाहिद, जमा को वाहिद बनाया है। यहाँ पे जमा में जो अल्फाज हैं वो है सदियों, हक्काम। सदियों का वाहिद होगा सदी, हक्काम का हाकिम। अब इस सबक का, अब ये सबक मुकम्मल हुआ। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।